نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسا کہ ہم الحمدللہ قرآن کے بارے میں پڑھ رہے تھے، قرآن کے حقوق ہم پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس کے 5 حقوق کمپلیٹ کر لیے تھے لاسٹ ٹائم اللہ کے حکم سے۔ تو آج ہم پڑھیں گے، ابھی ہمارے 2 لیکچر رہتے ہیں قرآن پڑھنے کے آداب، اس میں کے جو ہے وہ مس ہو گیا ہے قرآن پڑھنے کے آداب۔ آج ہم باطنی آداب پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نیکسٹ ویک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ظاہری آداب پڑھیں گے۔ تو باطنی آداب سے کیا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے قرآن پڑھتے وقت۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ ابن سفر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ نے کہا، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں قرآن سے پہلے ایمان عطا کیا گیا، اور تم وہ لوگ ہو جنہیں ایمان سے پہلے قرآن دیا جائے گا یا دیا گیا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، تو وہ ایمان پہلے لائے اور ساتھ ساتھ قرآن اترتا رہا، اور چونکہ ساتھ ساتھ قرآن اترتا رہا تو ان کو ہر، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا کہ 10 آیات پڑھتے، اس پر عمل کرتے، اور یقین کے ساتھ، ایمان سے مطلب ہے یقین کے ساتھ، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو ایمان پہلے ان کو پاس تھا، پھر انہیں قرآن ملا۔ لیکن جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے پاس قرآن مجید موجود تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہمارے پاس قرآن موجود تھا۔ لیکن اب ہمیں اس قرآن پر ایسا ہی یقین کرنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ہر حکم میرے لیے ہے، اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور اگر ہم اس یقین کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے اور عمل کی نیت سے پڑھیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ ہمارا عمل بھی چینج ہوگا انشاءاللہ، اور ہمارے اخلاق بھی درست ہوں گے۔ دوسری چیز ہے خالص اللہ کے لیے پڑھنا۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آئیں جو اسے سیکھیں اور اس کے ذریعے دنیا کا سوال کریں۔ یعنی 3 طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں، ایک وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے، دوسرا وہ جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، اور تیسرا وہ جو اسے اللہ کی خاطر پڑھتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کریں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم قرآن کو پڑھیں، اور ہر وقت ہمارا ایک ہی گول ہونا چاہیے۔ پھر ریاکاری سے بچنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے علم سیکھا، اسے سکھایا، قرآن کی قرأت کی اور اس کو پیش کیا جائے گا، تو اللہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا۔ وہ انہیں پہچان لے گا تو وہ فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے علم سیکھا، اسے سکھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرأت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور وہ کہہ دیا گیا۔ اور پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، اور حتیٰ کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ بہت ہی اسکیری حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ ہم سب بھی جب قرآن پڑھیں یا پڑھائیں، ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ اس میں ذرہ برابر بھی یہ نیت نہیں آنی چاہیے کہ بھئی میں ٹیچر ہوں یا میں قرآن پڑھا رہی ہوں، یا پھر پڑھنے والے یہ سمجھیں کہ ہم تو فلاں سے اچھے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو مرتے دم تک بالکل اسی طرح سچی خالص نیت رکھیں انشاءاللہ۔ پھر ہے فخر و غرور سے بچنا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین غالب ہوگا یہاں تک کہ سمندروں کے پار چلا جائے گا، گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا۔ پھر ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد کہیں گے، ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے، ہم سے زیادہ علم والا کون ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، ان میں کوئی خیر ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ تم میں سے ہی ہوں گے،
اور یہ لوگ اس امت میں سے ہوں گے اور یہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں بھی یہ چیز بہت ہے، خاص طور سے ہم لوگ رمضانوں میں، ہاں ہم نے تو آج 5 سپارے پڑھ لیا، ہمارے تو 10 سپارے ہو گئے، ہمارا تو قرآن ختم ہو گیا، مگر گیا کتنا، سمجھے کتنا ہم؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ حدیث ہے، ہم میں سے ہی ہوں گے وہ لوگ، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امتی ہوں گے جو یہ کہیں گے۔ اور ہم آج کل کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا، ہمارا قرآن ختم ہو گیا، لیکن اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دنیا حاصل کرنے کی غرض سے قرآن نہ پڑھنا۔ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 60 سال کے بعد نااہل لوگ پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کریں گے، خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یا اللہ، یہ سب ہم لوگوں کی ہی نشاندہی کی جا رہی ہے، اللہ پاک ہم کو اس سے محفوظ ہی رکھے۔ اور فرمایا قرآن کی قرأت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں، مومن، منافق اور فاجر۔ حدیث کے راوی بشیر کہتے ہیں کہ میں نے ولید سے پوچھا کہ یہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں، تو انہوں نے فرمایا منافق تو اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے، احکامات آتے ہیں تو اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ او یہ تو میرے لیے نہیں ہے، یہ تو اس زمانے میں تھا، آج کے دور میں تھوڑی یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو بس ہو گیا۔ فاجر کون ہے؟ جو ٹوٹلی انکار کرتا ہے اور اس نے اس کو صرف اپنا پیشہ ہی بنا لیا ہے، یا تو کہ بھی پڑھا لیا، کہیں پیسے حاصل کر لیے اور اس سے زیادہ اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ لیکن مومن جو ہے وہ اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ ابن بطال نے کہا اس باب کا معنی یہ ہے کہ فاجر اور منافق کی قرأت اللہ کی طرف بلند نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے یہاں قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ اس کے پاس تو صرف وہی قرأت قبولیت کا درجہ پاتی ہے جس کے ذریعے اس کا چہرہ چاہا جائے اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب پانے کی نیت ہو۔ تو ہم سب کو اپنی نیت ہر وقت بار بار جو ہے چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کیوں اس کلاس میں آئے ہیں، ہم کیوں قرآن پڑھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب برائیوں سے محفوظ رکھے جن کے بارے میں ہم سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ سامان دنیا کے لیے قرآن نہ پڑھنا۔ حضرت محمد بن حسین کہتے ہیں جو شخص دنیا یا دنیا داروں کے لیے قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق یہ ہوں گے کہ وہ قرآن کے حروف کا تو حافظ ہوگا لیکن اس کی حدود کو ضائع کرنے والا ہوگا، یعنی وہی لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حافظ تو ہوگا مگر اس کو کچھ نہیں پتا ہے کہ اس میں ہے کیا، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ اس نے قرآن کو سامان تجارت سمجھ لیا ہے جس کے ساتھ وہ مالداروں سے کھاتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ حضور قلب سے پڑھنا۔ سیدنا جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس کی طرف مائل رہیں، جب تم اس کے برعکس محسوس کرو تو اس سے اٹھ جاؤ یا اس کو چھوڑ دو۔ اور یہ تجربہ بھی ہم رمضان میں بہت زیادہ کرتے ہیں کہ نیند آ رہی ہے، آنکھیں ڈل رہی ہیں مگر پڑھے جا رہے ہیں قرآن کہ بس سپارہ ختم ہو جائے ہمارا، چاہے ہمیں بیچ میں نیند آ جاتی ہے، معلوم ہوا کہ پھر ایک صفحہ پلٹ کے پڑھ لیے، تو اس وقت بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضور قلب سے پڑھنا یعنی جب تک آپ باہوش ہیں، جب تک آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ الفاظ کو صحیح ادا کر رہے ہیں، ہم کو اسی وقت تک پڑھنا چاہیے۔ جہاں ہم پر نیند طاری ہو جائے، سستی آنے لگے یا بے دلی ہو جائے کہ یا اللہ اتنا بھی تو 4 صفحے اور باقی ہیں، اس وقت فوراً میری بہنوں قرآن کو بند کرو اور رکھ دو اس وقت تک کے لیے جب تک کہ آپ پھر سے تازہ نہ ہو جائیں۔ شعور کے ساتھ پڑھنا، اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت سیدنا علی بن طالب کہتے ہیں کہ انہیں اور سیدنا عبد الرحمن عوف کو ایک انصاری نے بلایا اور شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے انہیں شراب پلائی، یعنی اس وقت ابھی شراب کی پابندی نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے سیدنا علی کو شراب پلائی اور انہوں نے سیدنا علی نے مغرب کی نماز پڑھائی تو سورہ کافرون کی تلاوت کی اور اس میں گڈمٹ کر دیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب یہ نشے کا عالم، وہی ضروری نہیں کہ ہم
شراب پی کر ہی نشے میں آئیں، بلکہ نیند کا بھی غلبہ اگر ہم پر ہے تو ہمیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ خشیت الہی کے ساتھ پڑھنا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خشیت الہی کے ساتھ پڑھنا، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں رونا بھی آنا چاہیے، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنانی چاہیے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں خیرت کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب یہ بھی تجربہ ہم کرتے ہیں کہ جو ہے جن لوگوں کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، یا اب آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یعنی جو آیت صحیح معنوں میں سمجھ میں آتی ہے نا تو خود بخود رونا آتا ہے۔ تو اگر اس میں یہ ہے کہ اگر رونا نہیں بھی آ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ جہنم کی آیتیں پڑھتے وقت یا سزا کی آیتیں پڑھتے وقت ہمیں رونی صورت بنانی چاہیے۔ عبداللہ بن عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے اپنی دادی اسما سے کہا کہ اصحاب رسول قرآن کیسے پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا وہ ویسے ہی تھے جیسے اللہ نے ان کا حال بیان کیا کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی تھیں اور ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی جب وہ ان آیات پر پہنچتے تھے، جنت جنت کی آیت پہ تو خوش ہونا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک فی الجنہ، اور جب جہنم کی آیت آئے تو اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اور قرآن پڑھتے وقت رونا نہ بھی آئے تو رونے والی شکل بنانی چاہیے۔ پھر آخر میں ایک ہم چھوٹی سی حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم و غم، یعنی عبداللہ بن عمیر نے سید عائشہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعجب انگیز عمل جو آپ نے دیکھا ہو بیان کریں، تو آپ رونے لگی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں سے ایک رات کو کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ کے قربت کو پسند کرتی ہوں، لیکن مجھے وہ چیز زیادہ پسند ہے جو آپ کو خوش کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ مسلسل نماز میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی، پھر روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ اتنے میں سیدنا بلال نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے۔ جب انہوں نے آپ کو روتا ہوا پایا تو کہا، اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور آج کی رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان پر غور و فکر نہیں کیا۔ اور وہ آیات کون سی تھیں؟ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، آپ اس کی تفسیر بھی سن چکے ہیں۔ تو ہم سب کو ان آیات کو دوبارہ ہم پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اور جس میں سب سے پہلی چیز جو اس بات پہ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم قرآن کو صرف پڑھ کر گزر گئے اور ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس کے احکامات کو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف میرے لیے ہیں اور یہ حکم مجھے اس پر عمل کرنا ہے، اس لحاظ سے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔